إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضل إلا نفسه ولا يضل الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت والجلال نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی اور رسول بنا کر اس روئے زمین پر مبعوث فرمایا. آپ کی رسالت اس سے پہلے آنے والے تمام ادیان سماویہ کے لیے ناسخ ثابت ہوئی. آپ کو سارے نبی اور سارے رسولوں پر فضیلت دی گئی اور اس فضیلت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متعدد انداز اور مختلف اسلوب میں ثابت کیا. اسی کی ایک مثال یہ تھی کہ اللہ رب العزت والجلال نے آپ کو بیداری کی حالت میں روح اور جسم کے ساتھ مسجد حرام سے اٹھا کر فرشتوں کے ذریعے مسجد حرام سے اٹھا کر مسجد اقصیٰ کا سفر کرایا گیا اور مسجد اقصیٰ کے بعد آسمانوں کی سیر کرائی گئی. جنت و جہنم کے مختلف نظارے آپ کے سامنے پیش کیے گئے. بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اسی رات میں، اسراء و معراج کی اسی رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب آپ سے ہم کلام ہوا تو آپ کے اوپر اور آپ کے ذریعے اس امت کے اوپر ایک ایسی عبادت فرض کی گئی جو صرف عبادت نہیں تھی. ایک ایسی عبادت فرض کی گئی جو صرف عبادت نہیں تھی بلکہ مولا حقیقی سے رابطہ کیسے قائم کیا جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رشتہ کیسے بنایا جائے، یہ اس کا سب سے بہتر اور سنہرا موقع تھا. میری مراد کچھ اور نہیں بلکہ نماز ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا
جس میں اپنے حبیب کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ گناہوں کے مٹانے کا اس سے بہتر راستہ کچھ نہیں ہے. ایک وقت سے لے کر دوسرے وقت کے درمیان کی گئی برائیاں، جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو یہ برائیاں اس کی مٹ جاتی ہیں. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. پنجانہ نمازیں ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کی مدت، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کی مدت، یہ سب گناہوں کو مٹانے والے اعمال ہیں جب تک کہ بندہ کبیرہ گناہوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتا ہے. بلکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو 5 وقت دن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض کی. نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو مومن کا شعار ہے. کفر اور ایمان کے درمیان حد فاصل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے تھے کہ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، کہ ہمارے اور ان کے درمیان جو حد ہے، جو پہچان ہے، جو شعار ہے، وہ نماز ہے. جو آدمی اس کو چھوڑ دے، بالکلیہ جو نماز کو ترک کرنے والا ہو، نماز کو چھوڑنے والا ہو، وہ کفر کے نہایت قریب پہنچ چکا ہے. بلکہ صحابہ کے یہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ لا یرون من الاعمال شیئا ترکہ کفرا غیر الصلاۃ، کہ صحابہ کی جماعت نماز کے علاوہ کسی اور عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتی تھی. صحابہ کی جماعت نماز کے علاوہ کسی اور عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتی تھی. بلکہ نماز وہ عبادت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے اسی وقت سے اس کی تربیت کیجیے. مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے سکھلائیے کہ نماز کیا ہے، اسے بتلائیے نماز کے آداب کیا ہے. اور اگر 10 سال پہنچنے کے بعد بھی وہ نہ پڑھے، نماز میں اس کا دل نہ لگتا ہو، نماز میں وہ حاضر نہ ہوتا ہو، فضربوہ علیہ، تو اسے ماریے، اس کی تربیت کیجیے کہ یہ ایسا رکن ہے جو اسلام کا پلر سے، اسلام کا رکن ہے. اگر آپ نے بالکلیہ طور سے یہ سن لیں یہ جملہ کہ بالکلیہ طور سے جو آدمی نماز کا تارک ہے، نماز کا چھوڑنے والا ہے، جسے پورے ہفتے میں کبھی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے، اس کا اسلام میں حصہ ہے یا نہیں ہے وہ اپنے گریبان میں جا کے. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے. جو آدمی بالکلیہ نماز کا تارک ہے وہ کفر کے نہایت قریب ہے، وہ کفر کے نہایت قریب ہے. اور شریعت کی نظر میں یہ جرم زنا، بدکاری اور چوری سے بڑا ہے. جتنا بڑا جرم ہے زناکاری، بدکاری، چوری، اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ آدمی بالکلیہ طور سے نماز کا تارک ہو. تو جب ایسی عبادت تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف یہ حکم نہیں دیا کہ نماز پڑھا جائے، بلکہ قرآن اٹھائیے، آپ دیکھتے جائیے قرآن میں ہر جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کیا جائے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو. اللہ نے فرمایا، جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ نے مومنین کے اوصاف بیان کرتے ہوئے کہا کہ مومنین وہ ہیں وَالَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، مومنین وہ ہیں جو اپنے نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. تو علماء کہتے ہیں کہ اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، بلکہ نماز کے جو ارکان ہیں، نماز کے جو آداب ہیں، ان آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے نماز کو قائم کرنا ہے، نیت میں اخلاص کے ساتھ، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ عبادت ہے جو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ہمارے اوپر واجب کی گئی ہے. تو نماز قائم کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بڑا اہتمام کیا. آپ نے اس کو سکھلانے کا بھی بڑا اہتمام کیا. مسجد نبوی میں جب پہلی مرتبہ ممبر لگایا گیا لکڑی کا، آپ نے ممبر کے اوپر چڑھ کے لوگوں کو نماز پڑھائی. آپ نے ایک رکن نماز کا ایک طریقہ لوگوں کو پڑھ کے بتلایا کہ ایسے اور ایسے نماز ہے. جب سے یہ سجدہ کرنے کا وقت آیا تو آپ اترے اور اتر کر آپ نے سجدہ کیا. اس کے بعد صحابہ کی جماعت سے آپ نے کہا کہ میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے لِتَأْتَمُّوا بِي، تاکہ میری اقتدا کرو، دیکھو کہ میں کیسے نماز پڑھ رہا ہوں. نماز یہ نہیں کہ اعلیٰ کیف آپ جیسے چاہے ویسے نماز پڑھیں، بلکہ نبی نے کہا کہ میں نے یہ نماز سارے لوگوں کے سامنے ممبر لگنے کے بعد پہلی مرتبہ آپ نے پڑھا تھا
اور آپ نے کہا کہ میں نے پڑھا اس لیے تاکہ تم لوگ دیکھو اور اسی طرح تم نماز ادا کرو. بلکہ آپ نے صحابہ سے یہ بھی کہا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، کہ تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے تم دیکھتے ہو. بلکہ آپ نے صحابہ سے یہ بھی کہا کہ تم لوگوں کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا چور کون ہے؟ آپ نے صحابہ سے کہا کہ تم لوگوں کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا چور کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ سب سے بڑا چور کون ہے؟ کہا کہ الذی یسرق من صلاتہ، جو آدمی اپنے نماز میں چوری کرتا ہے. صحابہ نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ نماز میں چوری کرنے والا کون ہے؟ کہا کہ الذی لا یتم رکوعہ وسجودہ، کہ نماز کا چور وہ ہے جو نہ تو اپنا رکوع مکمل طور سے کرتا ہے جو نہ تو اپنا سجدہ مکمل طور سے کرتا ہے. یہ نماز کا چور ہے. تو یہ موضوع کافی دنوں سے ذہن میں گردش کر رہا تھا. اللہ کی توفیق سے آج یہ خیال آیا کہ اسی تعلق سے کچھ باتیں عرض کی جائے جو باتیں اکثر و بیشتر لوگوں کو پتہ ہوگی. میرا یہ حسن ظن ہے کہ اکثر و بیشتر لوگوں کو نماز کی یہ باتیں یہ غلطیاں پتہ ہے. لیکن وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ نصیحت کرتے رہیے، نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. تو بعض ایسی معلومات جس کا اعادہ کیا جا رہا ہے، ریپیٹ کیا جا رہا ہے، تاکہ جو باتیں ذہن و دماغ کے کسی کونے میں جا کر رہ گئی ہے اسے دوبارہ لایا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، اس کی تطبیق کی جائے. تو دیکھیے نماز کو قائم کرنا ہے اور نماز میں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرنا، یہ اس کا رکن ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا اور یہ دیا کہ اللہ کے سامنے حاضر ہو بندہ یہ سوچ کر کہ الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. جب بندہ آئے تو اس کے ذہن و دماغ میں یہ ہو کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. کم از کم یہ تو ہونا ہی چاہیے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. ورنہ اعلیٰ کیفیت یہ ہے الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اعلیٰ مرتبہ یہ کہ گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو کم از کم یہ ہو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. آپ اس طرح سے آپ نماز میں آئیں تو آپ کے نماز کی شروعات یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے آپ کو وضو کرنا ہے. وضو یہ اس کا طریقہ معروف ہے، اس کو میں نہیں چھیڑوں گا. وضو کرنا یہ نماز کے لیے ضروری ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں. اس کے بعد آپ اگر باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، باجماعت نماز ادا کرنا بغیر شرعی عذر ہے، بغیر ایسے عذر کے کسی مجبوری کے بغیر باجماعت نماز کا چھوڑنا یہ جائز نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفرد ب27 درجہ، کہ اکیلے کی نماز سے باجماعت نماز یہ 27 گنا بہتر ہے. بلکہ آپ نے بڑی وعیدیں سنائی. صحابہ سے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے میں جاؤں اور میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. عبداللہ ابن ام مکتوم جیسے نابینا صحابی سے آپ نے کہا کہ تمہیں اجازت نہیں ہے، بلکہ تم مسجد اگر اذان سنتے ہو تو مسجد میں آؤ. تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ ضروری ہے، بغیر عذر اور مجبوری کے نماز چھوڑنا جماعت کے ساتھ یہ صحیح نہیں ہے. اگر اور نبی کے زمانہ میں عام طور سے وہی لوگ جماعت سے پیچھے رہتے تھے جن کے دلوں میں کوئی مرد تھا. تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آپ مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، یہ آپ کا پہلا اسٹیپ ہے. مسجد میں آئے، مسجد میں پہلا کام آپ کا یہ ہے کہ اگر جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے، صف لگی ہوئی ہے، آپ بھی صف کا حصہ بنیں. اور صفیں لگانے کا حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ نماز کے اقامت کا حصہ ہے. آپ نے کہا کہ سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصف من تمام الصلاۃ، کہ لوگوں صفوں کو مکمل کرو، برابر کرو، کیونکہ یہ نماز کے اقامت کا حصہ ہے. یہ نماز کے اقامت کا حصہ ہے. سب سیدھی کر کے رہنا یہ نماز کے اقامت کا حصہ ہے. آپ کی نماز مکمل طور سے صحیح اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ کی سب صحیح ہو. حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی کا یہ کہنا تھا کہ صحابہ کی جماعت پیر سے پیر، قدم سے قدم ملاتی تھی، کندھے سے کندھا ملاتی تھی، اور اس طرح ملا کے وہ صف میں کھڑے ہوتے تھے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ صفوں کو سیدھی کرو، صفوں کو مکمل کرو، اس میں شیطان کے لیے جگہ نہ چھوڑو، اور اپنے بھائیوں کے لیے اپنا بازو نرم کر دو. اور جو صفوں کو ملائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے ملائے گا. اپنے بھائیوں کے لیے بازو نرم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بھائیوں کے لیے بازو نرم کرنے کا مطلب یہ کہ اگر سب کے سیدھا کرنے کے لیے آپ کو آگے پیچھے ہونا پڑے، کوئی آپ کو کہے تو آپ فوراً پیچھے آگے ہو جائیں. وہاں پہ اپنے اللہ کا مسئلہ نہ بنائے کہ ہم سیدھے ہیں، اگر ہم صحیح ہیں تو ہم ہی صحیح ہیں. اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آگے پیچھے ہو کر ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے تو ایڈجسٹمنٹ کیجیے. تو نبی نے کہا کہ جب سب سیدھی کیجیے، یہ نماز کی اقامت کا حصہ ہے. تو حضرت انس کہتے تھے کہ لوگ
اپنے قدموں کو قدموں سے اور اپنے کندھوں کو کاندھوں سے ملاتے تھے. دیکھیے ایک بڑی غلطی یہاں پہ یہ ہوتی ہے کہ ہم میں سے اکثر و بیشتر یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ہم یعنی یہ بہت ہی بدترین صورت ہے. یہ بہت ہی بدترین صورت ہے کہ ہم قدم ملانے کے بجائے اپنے پیر کو چکرا کر، جسے ہم بولتے ہیں پیر کو چکرا کے اسے پہ انگلی زبردستی کی ملا دیں. اس سے سب سیدھی ہونے کے بجائے اور صف کی جو صورت ہے وہ اور خراب ہو رہی ہے. آپ حتی الامکان کم از کم میں یہ کہہ دوں تو غلط نہ ہو کہ جوان آدمی تو اس طرح صف ملا سکتا ہے. جس کے پیر میں کوئی مسئلہ ہے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ایک آدمی صحیح سالم ہے وہ اپنا پیر اور اپنا قدم سیدھا کر کے کھڑا ہو. سب سے پہلی چیز یہ کہ جب تک سیدھا نہیں ہوگا پیر، ہر آدمی کا پیر انگلیاں ملانے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ پیر ملانا ہے، یہ پیر ملانا ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصف من تمام الصلاۃ. اس کے بعد ایک مسئلہ صف کے بارے میں یہ کہ اکیلا بندہ بعد میں آئے، اگر سب مکمل ہو چکی ہے تو وہ اکیلا نماز پڑھ سکتا ہے. اس کے لیے جو یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ سب سے کھینچ کر دوسرے سب میں لگائی، یہ غلط بات ہے. اگر پہلے سب مکمل ہے تو اس کو ناقص نہیں کرنا ہے، آپ وہاں پہ لگ جائیے. دوسرا آ گیا ٹھیک ہے، نہیں آیا تب بھی آپ کی نماز صحیح ہے. تو اس طرح صف لگ گئی. اس کے بعد دیکھیے اس کا اگلا اسٹیپ ہے قیام. نماز پڑھنا ہے کھڑے ہو کر، نماز پڑھنا ہے کھڑے ہو کر. جو آدمی صحیح سالم ہے اسے کسی طرح کا کوئی مرض و بیماری نہیں ہے، وہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرے گا. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بواسیر کی بیماری تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مجھ سے کہا کہ صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو. کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھو. تو فرض نماز ہے تو اس میں کھڑے ہونا یہ اس کا رکن ہے. بغیر عذر کے کوئی آدمی بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں. بغیر عذر کے کوئی آدمی فرض نماز اگر پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہے. ہاں اگر نوافل ہے تو اس میں یہ گنجائش ہے کہ اگر بغیر عذر کے بھی آپ بیٹھ کر پڑھیں گے تو اس میں آپ کی نماز تو ہوگی لیکن آپ کی نماز کا آدھا ثواب ملے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے، لوگ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے. آپ نے کہا یہ سن رکھو کہ اگر تم بیٹھ کر نماز پڑھو گے، بغیر عذر کے بیٹھ کر نماز پڑھو گے تو تمہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کا آدھا ثواب ہی ملے گا. کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کا آدھا ثواب ملے گا. تو الحاجات تقدر بقدرها، یہ فقہا کا قول ہے کہ الحاجات تقدر بقدرها، جتنی آپ کو مجبوری اتنا ہی فائدہ اٹھائیے. یعنی ایک آدمی اچھے سے چل پھر رہا ہے، اگر وہ نماز کے بعض حصے میں قیام کر سکتا ہے تو وہ نماز کے بعض حصے میں قیام کرے گا. الحاجات تقدر بقدرها، ایسا نہیں ہے کہ وہ شروع سے بالکل بیٹھا رہے گا، بلکہ اگر اسے کھڑے ہونے میں کوئی ایسی دقت نہیں ہے تو جتنی دیر وہ کھڑا ہو سکتے وہ کھڑا ہوگا، اس کے بعد وہ بیٹھے گا. نبی علیہ السلام کے بارے میں ابو داؤد کی صحیح روایت ہے کہ آپ نے جب کھڑے ہونے میں دقت ہونے لگی آپ نے ایک ستون، ایک کھمبا بنوایا، آپ کھمبے کے سہارا سے کھڑے ہوتے تھے. تو کھڑا ہونا یہ نماز کا رکن ہے. کھڑے ہونے کے بعد آپ کا جو اگلا کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو رفع الیدین کرنا ہے. رفع الیدین دیکھیے اس کی متواتر سنت ہے، یعنی متواتر صحابہ سے یہ منقول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے ہوئے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. یعنی جو پہلی تکبیر ہے اسے تکبیرۃ الاحرام، تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے اور پھر نیت باندھتے. پہلی بات ہے رفع الیدین کرنا یہ نماز کا حصہ ہے، یہ سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی سکھلایا ہے. رفع الیدین کرنے کا جو شرعی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ہاتھ آپ کے کاندھے تک جائے یا کان کے لو تک جائے. کان کو چھونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کان کے لو تک جائے یا کاندھے تک جائے. اب ہمارا رفع الیدین ایسے ہوتا ہے، کسی کا ہاتھ ایسے ہے، یعنی میں معذرت کے ساتھ کسی کا ہاتھ ایسے ہے، کسی کا ہاتھ ایسے ہے، کسی کا پیٹ تک جا رہا ہے، کسی کا سینے تک جا رہا ہے، کسی کا ہاتھ مڑا ہوا ہے ایسے، کوئی آیا ایسے. یعنی یہ نماز آپ چاق و چوبندی کے ساتھ چست ہو کر نماز میں کھڑے ہوئیے. یہ نہیں کہ آپ کا من جہاں چاہ رہا ہے کبھی رفع الیدین ایسے کر لیا، کبھی ایسے کر لیا، کبھی آپ کا ہاتھ مڑا ہوا ہے، ایسا نہیں. بلکہ آپ کا ہاتھ سیدھا ہو، انگلیاں نارمل ہو، یعنی نہ تو اس میں بہت زیادہ گیپ ہو یا نہ تو بالکل ملی ہوئی، بلکہ نارمل انداز میں، معتاد انداز میں آپ جس طرح رفع الیدین کا ہاتھ اٹھتا ہے آپ کا اس طرح ہاتھ اٹھے
کان کے لو تک یا کاندھے تک جائے، یا اگر اس طرح کی صورت ہو سکتی ہے کہ آپ کا بعض حصہ کاندھے تک اور بعض کان کے لو تک جائے تو یہ بھی بہتر ہے۔ اس کے بعد اللہ اوپر کہتے ہوئے آپ کو ہاتھ باندھنا ہے۔ آپ کو ہاتھ کہاں باندھنا ہے؟ آپ کو ہاتھ سینے پر باندھنا ہے، آپ کو ہاتھ سینے پر باندھنا ہے۔ اور ہاتھ کس طرح باندھنا ہے؟ دیکھیے اس کے بارے میں جہاں تک میں پڑھ سکا وہ 3 روایت علامہ البانی رحمہ اللہ نے اور دوسرے لوگوں نے ذکر کیے کہ 3 طرح کا طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ کہ آپ اپنے کلائی کو، اپنے ہاتھ کو آپ اپنے ہاتھ پر رکھتے تھے اس طرح، ایک یہ کہ آپ اپنے ہاتھ کو پکڑے رہتے تھے اس طرح، یعنی کلائی کو آپ دائیں ہاتھ سے پکڑے رہتے تھے، یہ بھی صحیح ہے۔ اور ایک صورت یہ کہ آپ کا ہاتھ اس طرح ہوتا تھا کہ ہاتھ کا بعض حصہ ہتھیلی کا بعض حصہ دوسرے ہتھیلی پر، یعنی اس کے پشت پر، جوڑ پر، یہ جو جوڑ ہے آپ کا، اور جوڑ کے بعد یہ کلائی کا حصہ، یعنی تینوں کو جمع کرتے تھے۔ یعنی آپ اس طرح کرتے تھے کہ آپ کا بعض حصہ کلائی پر، بعض حصہ پشت پر، اور بعض حصہ آپ کی کلائی پر۔ تو علماء کہتے ہیں، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث ہے، علماء کہتے ہیں کہ اگر اس کو کیا جائے تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ اس میں سارے حدیث پر عمل ہو گیا کہ آپ نے اس طرح کیا۔ تو دیکھیے یا تو آپ اس طرح کیجئے یا اس طرح کیجئے یا اس طرح بھی کر سکتے۔ اس طرح کرنا یہ بالکل غلط ہے، کسی بھی صحیح روایت سے یہ ثابت نہیں ہے۔ تو آپ نے جب نیت، اس کے بعد آپ کو باندھنا کہا ہے، آپ کو باندھنا سینے پر ہے، آپ کو باندھنا، جو روایت صحیح ثابت ہے، ابن خزیمہ کی صحیح روایت ہے وہ یہی ہے کہ سینے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باندھتے تھے۔ سینے پر باندھنا ہے، سینے پر کس طرح باندھنا ہے وہ بھی بتلا دیا گیا۔ اس کے بعد آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوئے تکبیر تحریمہ کے بعد آپ کچھ دیر خاموش رہتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ فدا ہوا ابی و امی، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ خاموش رہتے کیا کرتے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جسے سکتہ کہا جاتا ہے، میں اس خاموشی میں یہ پڑھتا ہوں۔ پوچھا کیا پڑھتے؟ تو آپ نے یہ دعا پڑھ کے بتلائی کہ اللہم باعث بینی، جو جسے ہم دعائے صلاح کہتے ہیں، دعائے استفتاح، کہ اللہم باعث بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الذنوب والخطایا کما ينقى الثوب الابيض من الدنس۔ تو جو بھی دعا ہے، اس کے علاوہ بھی دعائیں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ سعودی عرب وغیرہ میں عام طور سے یہی چھوٹی دعا پڑھی جاتی ہے، جو بھی دعا یاد ہو آپ کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں، لیکن جو سب سے صحیح روایت ہے وہ یہی ہے، اللہم باعث بینی و بین خطایا۔ اس کے بعد اس سکتہ کے بعد، یعنی دعائے سنا کے بعد، اب یہاں پہ آپ کو اعوذ باللہ و بسم اللہ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ و بسم اللہ یہاں پر آپ کو پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ کرنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، جو صیغہ ہے کوئی بھی ادا کر سکتے۔ اس کے بعد بسم اللہ کرنا ہے۔ بسم اللہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابن تیمیہ نے رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ کسی بھی صحیح روایت سے یہ نہیں آتا کہ آپ نے امامت کراتے ہوئے زور سے بسم اللہ کہا ہو، صریح روایت میں یہ نہیں آتا۔ اور ابن القیم زاد المعاد میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کا عمل بسم اللہ کو سرًا کہنا یہی زیادہ تھا اور یہی زیادہ ثابت ہے۔ تو آپ بسم اللہ کریں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے کا وقت آتا ہے۔ سورہ فاتحہ یہ نماز کا رکن ہے، چاہے آپ منفرد ہو، ماموم ہو، امام ہو، نماز سرًا ہو، جہرن ہو، کسی بھی طرح کی نماز ہو، اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ نماز کا رکن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو آدمی سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے، جو آدمی سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے۔ اس سے سورہ فاتحہ اس کے ہر حال میں پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ اس کے ہر حال میں پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ جب امام جہری نماز ہو تب بھی مقتدی پڑھے گا۔ وہ کیسے پڑھے گا؟ بعض لوگوں نے کہا کہ پہلا جب سورہ فاتحہ کے بعد جو وقفہ دیا جاتا ہے وہ وقفہ اتنا دے کہ مقتدی پڑھ لے۔ اس کی کوئی حدیث کے روح سے اس کی کوئی صحیح دلیل نہیں ہے، لیکن اگر ابن قدامہ وغیرہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا کیا جائے تو یہ بہتر ہے۔ اختلاف سے بچنے کا یہ طریقہ ہے کہ آدمی اس پیریڈ میں، اس وقفے میں سورہ فاتحہ کو پڑھ لے، لیکن سورہ فاتحہ اسے پڑھنا ہی ہے، بلکہ وہ بعد میں آ کر لگے گا تب بھی سورہ فاتحہ اسے پڑھنا ہے۔ یہی محققین علماء کا راجح مسلک یہی ہے کہ ہر حال میں اسے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح امام کی بھی ذمہ داری ہے، امام کی بھی ذمہ داری ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قرات ہوتی تھی یقطع آیۃ آپ ایک ایک آیت کو الگ الگ کر کے پڑھتے تھے تاکہ مصلی کو بھی جو پیچھے اس کو موقع ملے۔ یہاں معذرت کے ساتھ جب آدمی امام بنے، نماز پڑھائے،
تو اس کے پیچھے اسے یہ اس بات کی فکر رہے کہ اس کے پیچھے 300-400 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. آج بسا اوقات دیکھنے میں یہ آتا ہے معذرت کے ساتھ کہ امام رکوع میں چلا گیا سیدھی نمازوں میں، خاص طور سے بعد کی 2 رکعت میں امام رکوع میں چلا گیا، آدھی سے زائد مسجد گویا کہ سورہ فاتحہ مکمل نہیں کر سکی ہے، وہ کھڑی ہوئی ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے عبداللہ ابن مبارک کے قول کو امام ترمذی نے ذکر کیا کہ عبداللہ ابن مبارک کہتے تھے کہ جب میں امام بنتا ہوں تو گویا کہ اگر میں رکوع میں 3 مرتبہ دعا پڑھتا ہوں سبحان ربی العظیم، تو جب میں امام بنتا ہوں تو 3 کے بجائے 5 مرتبہ پڑھتا ہوں، 5 کے بجائے 7 مرتبہ پڑھتا ہوں، تاکہ جو پیچھے ہے وہ کم از کم 5 مرتبہ نہیں تو 3 مرتبہ تو پڑھ لے. تو یہ امام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ موقع دے کہ جو 300-400 لوگ اس کے پیچھے ہیں وہ اپنی نماز صحیح طرح سے ادا کریں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ یکتو آیت ایک آیت الگ الگ کر کے پڑھتے تھے تاکہ سب لوگ آپ کے پیچھے اپنے نماز کے سارے ارکان کو، سارے اعمال کو صحیح طرح سے ادا کر سکیں. اس کے بعد اگر جہری نماز ہے اور امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ پڑھ رہے تھے اور تھوڑا آواز بلند ہو رہی تھی. آپ نے صحابہ سے کہا کہ لعلکم تقرؤون شیئا، تم لوگ کچھ پڑھتے ہو؟ کہا کہ ہاں. اللہ کے رسول نے کہا کہ لا تقرؤوا الا بفاتحۃ الکتاب، کچھ مت پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہیں پڑھنا ہے. تو جب آپ جہری نمازوں میں امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو سورہ فاتحہ صرف پڑھنا ہے. لیکن اگر نماز سروی ہے تو سورہ فاتحہ کے علاوہ پہلی 2 رکعتوں میں، اگر رباعی نمازیں 4 رکعت والی نمازیں ہیں تو جو شروع کی 2 رکعتیں اس میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت بھی پڑھنا ہے. بلکہ یہ روایات بھی ثابت ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد شروع کی 2 رکعت کے علاوہ بعد کی 2 رکعتوں میں بھی آدمی کوئی سورت پڑھ سکتا ہے. بعد کی 2 رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد آدمی کوئی سورت پڑھ سکتا ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھا، سورت پڑھا، آپ کی 1 رکعت یہ قیام آپ کا مکمل ہو. اس کے بعد اگلا حصہ ہے رکوع کرنا. آپ کو رکوع میں جانا ہے. رکوع میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی پیٹھ اور آپ کا سر بالکل برابر ہو، یعنی ایسا نہ تو سر اس سے نیچے ہو نہ اونچے ہو، یعنی اس طرح کوشش کیجیے کہ برابر ہو. اور آپ اپنے گھٹنے پر ہاتھ اس طرح رکھیں کہ گویا کہ آپ اپنے گھٹنے کو پکڑے ہوئے تب آپ رکوع میں جائیں. رکوع میں دیکھیے، رکوع کی حالت میں قرآن پڑھنا منع کیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الا انی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، رکوع کی حالت میں مجھے قرآن پڑھنے سے رکوع و سجدے کی حالت میں منع کیا گیا. فاما الرکوع فعظموا فیہ الرب، جہاں تک رکوع کی بات ہے تو رکوع میں اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور جہاں تک سجدے کی بات ہے فاجتہدوا فیہ الدعاء، یہ سجدہ ہی اللہ کی دعا کی، اللہ سے دعا اور مناجات کرنے کا مقام ہے. فقبلوا ان یستجاب لکم، بہت مناسب ہے یا بہت لائق ہے کہ سجدے کی حالت میں کی گئی تمہاری دعا یہ قبول ہو جائے. تو اس کے بعد رکوع کرنا ہے. رکوع سے اٹھتے ہوئے رکوع میں جو دعا ہے سبحان ربی العظیم ہے، اس کے علاوہ سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح جو بھی دعا ہے وہ دعا پڑھیے. اس کے بعد اٹھیے اور آپ کا رکوع سے اٹھ کر آپ سیدھے بالکل کھڑے ہو، یعنی اتنا وقت ہو کہ آپ کی ساری ہڈیاں اپنی جگہ پر آ جائیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد جو دعا سکھلائی وہ کیا ہے، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. صحابہ سے جب آپ نے صحابہ سے سنا یہ دعا تو کہا کہ کس نے یہ دعا پڑھی ہے؟ بتایا گیا کہ یہ جس نے پڑھا تو اس نے کہا کہ میں نے پڑھی ہے. کہا کہ یہ دعا ایسی تھی کہ جب یہ دعا تمہارے منہ سے نکلی تو 30 سے زائد فرشتے دوڑنے لگے، 30 سے زائد فرشتے سبقت کرنے لگے اس کا ثواب لکھنے کے لیے. 30 سے زائد فرشتے سبقت کرنے لگے. اس کے بعد آپ یہ کہتے ہوئے اٹھے، پڑھے. اس کے بعد آپ کو جانا ہے سجدے میں. سجدہ یہ کیا ہے؟ سجدہ میں جانے کے لیے کیسے جانا ہے؟ دیکھیے، سجدہ میں جانے کے لیے پہلے آپ کا ہاتھ جانا چاہیے. زیادہ راجح اور زیادہ صحیح طریقہ یہ کہ اگرچہ بعض لوگ جو حرم گئے ہیں مکہ و مدینہ، ان لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ پہلے گھٹنا رکھتے ہیں. دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر، جب کوئی آدمی سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے. اور اسی روایت میں آگے یہ کہ ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ، آدمی ہاتھ رکھے اور اس کے بعد پھر گھٹنا رکھے. تو آپ اس طرح کرتے ہوئے آپ سجدے میں جائیں. سجدہ دیکھیے، وقت ختم ہو رہا ہے، اگر موقع ملا تو باتیں پوری کی جائیں گی انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں،
کہ سجدہ دیکھیے یہ 7 اعضاء پر سجدہ کرنا ہے آپ. ایسا نہیں ہے کہ سجدہ میں بعض موقع پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی کا پیچھے کا پیر اٹھا ہوا ہے ہوا میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ ہم 7 اعضاء پر سجدہ کریں، یعنی 2 ہتھیلی آپ کی، 2 ہاتھ، 2 گھٹنا، 2 قدم، اور اس کے بعد آپ نے پیشانی اور ناک کی طرف اشارہ کر کے ایک کا، یعنی اس کو ایک شمار کیا. یہ ہو گیا 7 حصے پر، جسم کے 7 حصے پر آپ کو سجدہ کرنا ہے پوری ہتھیلی جما کر. اور آپ کے قدم کی انگلیاں قبلہ کی طرف ہونی چاہیے حتی الامکان، اور دونوں قدم ملا ہونا چاہیے، دونوں قدم ملا ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ رات میں ایک مرتبہ مجھے لگا کہ آپ میرے بغل میں نہیں ہے، میں نے ہاتھ کیا تو میں نے آپ کا پاؤں پایا کہ وہ کھڑا ہوا تھا اور دونوں ملا ہوا تھا. تو قدم سجدے میں اس طرح ہو کہ دونوں قدم ملا ہوا ہو، انگلیاں قبلہ کی طرف مڑی ہوئی ہو. اور اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اہم بات کی جس میں ہم سب مبتلا ہیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ اور مجھے یہ اس سے منع کیا گیا ہے کہ میں نماز کی حالت میں اپنے بال کو سمیٹوں اور اپنے کپڑے کو سمیٹوں. مجھے اس سے منع کیا گیا ہے کہ میں اپنے بال اور اپنے کپڑے کو سمیٹوں. دیکھیے کپڑا کے سمیٹنے میں سب آتا ہے. کوئی آدمی یہاں عام طور سے لوگ نہیں اس کا خیال کرتے ہیں، لیکن یہ علماء نے، جب میں نے پڑھا اس پر، اس کی شرح میں، اور سعودی عرب میں کئی بار یہ بات سن چکا تھا کہ بعض لوگ اس میں نہایت متشدد ہیں. وہاں پر بعض لوگ نہایت متشدد ہیں کہ اگر ایک آدمی اپنی باہ کھول کر اس کو فولڈ کر لیا، لوگ آتے تھے آ کر زبردستی کی بھی یہ فولڈ کھول دیتے تھے، کہتے تھے یہ تو منع ہے، یہ منع ہے کہ آدمی نماز کی حالت میں اپنے کپڑے کو سمیٹے. تو ایک صورت اس کی یہ بھی ہے. اسی طرح اگر کوئی آدمی عادت بنائے ہوئے کہ وہ ہمیشہ فولڈ کیے ہوئے تو اسے بچنا چاہیے. میں حرام تو نہیں کہوں گا لیکن اسے بچنا چاہیے کہ وہ یہ بھی کپڑے کے سمیٹنے کی ایک صورت ہے. اسی طرح کپڑے کے سمیٹنے کی ایک صورت یہ کہ سجدے میں جب جانے لگتے تو اپنا کپڑا ایسے کر لیے. یا اسی طرح کپڑا سمیٹنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ بعض لوگ جب ہر سجدے سے اٹھتے ہیں تو کپڑا سمیٹتے ہیں. یہ ساری صورتیں اس میں داخل ہیں، یہ ساری صورتیں اس میں داخل ہیں، اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اسی طرح نبی علیہ السلام نے اسی حدیث میں کہا کہ مجھے بال سمیٹنے سے بھی منع کیا گیا. بعض لوگ بڑا بڑا بال رکھے ہوتے ہیں، یہاں تو الحمدللہ یہ صورت کم ہے کہ بعض مساجد میں بڑا بڑا بال رکھے ہوئے نوجوانوں سے میں خاص طور سے مخاطب ہوں جو بغیر ٹوپی میں نماز پڑھتی ہے، اور ان کی عادت بعض لوگوں کی ہوتی ہے ہر سجدے سے اٹھ کے اپنا بال، جو بڑا بال ہوتا ہے بڑا بال سنوارتے ہیں ہاتھ سے اس کو. یعنی یہ سب کرنے کے لیے نماز نہیں ہے، یہ سب کرنے کے لیے نماز نہیں ہے. نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 7 اعضاء پر سجدہ کیجیے، بال اور کپڑا کو سمیٹنا یہ منع ہے. جب ہم اللہ کے لیے اپنا وقت نکال رہے ہیں، نمازوں کو پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، تو نماز اس طرح ہو جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور حکم دیا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی. یہ امر کا صیغہ ہے، حکم ہے اس میں کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھے ہو. آگے کی باتیں انشاءاللہ اگر موقع ملا تو پھر پوری کی جائے گی. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین تو ہمیں سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. نماز جیسی اہم عبادت کو درست فرما دے. ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم سنت کے مطابق اپنی نمازوں کو ادا کریں. ہمارے نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کر دے. رب العالمین جو بیمار ہیں تو انہیں بیماری سے شفا کامل عاجل نصیب فرما. جو بے روزگار ہیں تو انہیں برسر روزگار کر دے. جو برسر روزگار ہیں رب العالمین تو ان کے رزق میں ترقی نصیب فرما. ہماری عمر میں، ہماری زندگی میں برکت دے. اچانک ناگہانی آفات اور مشکلات سے ہماری حفاظت فرما. رب العالمین جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ کلمہ توحید ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ. واشهد ان لا الہ الا اللہ تعظیما لشأنہ. واشهد ان محمدا عبد اللہ ورسولہ والداعی الی رضوانہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمِ حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم انصر أمة محمد، اللهم انصر أمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. सफ़े दुरुस्त कर लें, सफ़े सीधी कर लें. अल्लाहु अकबर. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي يخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.